السلام علیکم. ہیلو بات کرو بھائی. ہیلو السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ جی اللہ میں جی کیا نام؟ لکی مروت کا رہائشی ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ سے چند سوالات تھے جی. شیعہ یا غیر شیعہ؟ اہل سنت جماعت سے تعلق ہے میرا. جی 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 حکم کریں. سوال کیا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سر آپ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس طرح بیانات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو پھر فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپس میں انتشار ہوتا ہے، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ آگے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو، ایک پلیٹ فارم پر ہم لوگ کھڑے ہو اور آگے بڑھے، نہ ہی آپس میں ہی لڑے. جی ٹھیک ہے، آپ حق کو مانو پھر لڑے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ جی اختلافات کو حل کرتے ہیں نا کتاب سے، گفتگو کے ذریعے. اگر عمر حق ہے تو ہم کہتے ہیں عمر زندہ باد. اگر اہل بیت علیہ السلام حق ہے تو کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام زندہ باد. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے علماء تو آگے آتے نہیں. جی جی تو فرقہ واریت تبھی ختم ہوگی جب ہم ایگزامن کریں گے، معائنہ کریں گے کہ حق کون سا ہے اور حق کو تسلیم کریں. جی جی وہ تو آپ کے علماء ہیں جو آگے نہیں آتے نا. ہم لوگ مطلب ایک چیز چل رہی ہے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں. ابھی کیا ہے، آپ بات کر کے چلے جائیں گے، تو دین اس سے ہے کہ یہ نا بھائی، ہوگا کیا کریں نقصانات کہ آپس میں اور مسجد کوئی دین تو میں ایک مسجد دین بناتے ہیں. کیا خیال؟ آپس میں لوگ لڑنا شروع ہو اور ایک جاتے نیا ہیں. دین بناتے ہیں نا، جی نیا دین بناتے ہیں، ختم بات. ٹھیک ہے، اس میں نہ عمر ابو بکر کچھ وہ نہیں، دین تو صرف سب نیو سب فریش، اختلافات نہ ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے ایک بس دوسری بات ختم. بتا دے کہ آپ جنت جو ہے کون نا، جائے گا؟ آپ ایک دین بنا دو، مسلمان جائیں گے یا اہل آپ ایک تشیع دین جائیں بنا گے؟ دو، آپ مجھے ایک بات ایک بتائیں. دین بنا دو بھائی پھر اس کا پرچار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں فرقواریت ہوگی. یہ تو پھر ایک اور فرقہ شروع ہو جائے گا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے کہ جو ہے نا کیا 72-73 فرقے بنیں اوکے گے. ٹھیک ہے، اوکے 72-73 فرقے بنیں گے. اس طرح جو ہے نا صحیح ہے. آگے اور بھی انتشار پھیلے گا نا، تو تو صرف جس نے شروع مسلمان کیا، طبقہ جو ہے نا تو جنت میں آپ جائے مجھے گا. جی ایک بات کرو بھائی، جس نے مسلمانوں پہ اختلاف ڈالا نا، خدا اس کو لعنت کرے. یہ اختلاف میں نے تو نہیں ڈالا نا، پہلے سے تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ شروع سے پہلے سے تھا، ہے کہ سر. نہیں؟ جی میں نے تو فرقے نہیں بنائے نا، میں تو بعد میں آیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک تم بولو، جس نے یہ فرقے بنائے خدا اس ٹھیک کو ہو لعنت گئی. کرے. بولو جس خدا نے یہ لعنت فرقے کرے. بنائے اس پر اللہ لعنت کرے، کیونکہ بسم لعنت اللہ، کرے زندہ کیونکہ باد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. جس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ جس نے ختم. 72 فرقے بنائے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ لیکن اہل سنت سنی کا مطلب پہلے لوگوں کو پتا ہونا بہت چاہیے زندہ کہ باد. آپ نے جو لعنت کیا جو نا، سنت بس ختم بات. آپ نے ساری بات کر دی، اور مزید آپ سے کیا بات کرنا. السلام علیکم. بات کرو بھائی. پاکستان. وعلیکم السلام. جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. آپ سنیں؟ ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی. سلامت رہیں، زندہ رہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے، خواجہ پاکستان بھائی. سے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. خواجہ صاحب، خدا عزت دے. آپ کو کیا حکم ہے بھائی؟ بتاؤ. سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا، تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے؟ میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا، تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی ہاں، تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا. آپ سن لیجیے، بہت مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے، خدا حافظ. اوکے، جواب دیتے ہیں. ایک منٹ، میں کتاب لے کے ہوں. عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں. سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء، حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں. یہ حدیث دیکھیے، یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہداہ، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو عمراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے، نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے، پکے کافر، ٹھیک ہے نا۔ وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے عمراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، شکل حلیہ انسان کی، روح نفس پرسنالٹی ابلیس۔ یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان، یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک۔ حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، نہیں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وَإِنَّ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی، اس کی طاعت کرو، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا، تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بھی ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفائے ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، طاعت کرو، اس کی بات سنو۔ ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو طاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرنا، ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کام کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جز نمبر 2، چھاپ قم مقدسہ، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث۔ اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا تھا، فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے، فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں، ناڑا، اچھا، یہ وہاں سے پکڑ لیا، ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر، فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر، ووجہ انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا۔ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالطَّاعَةِ، امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو۔ فقال والذی، پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، یبن الصحاق، اے بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد، لولا کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا،
اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو تو آج سیکھ جاتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ لے، او مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی۔ بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو وہ جہاد نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی، یہ تھا۔